السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ جی، خاص طور پر ایک تجزیہ ہے منصور علی خان کا جو ہمارے پاس ہے۔ ان کا نقطۂ نظر کافی دلچسپ ہے۔ جی، وہ اسے فوجی محاذ آرائی سے زیادہ معلومات اور تاثرات کی جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یعنی سائیوپس، نفسیاتی جنگ۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس تجزیے کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ دعوے، جوابی دعوے، یہ سب کیا ہے اور یہ نفسیاتی جنگ کا تصور کیا ہے۔ جی، اصل میں تجزیے کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ زمینی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بیانیہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دباؤ ڈالنے کی کوشش، نفسیاتی دباؤ، بالکل۔ اچھا، تو یہ تجزیہ شروع کیسے کرتا ہے؟ وہ ڈرون حملوں والے دعووں سے؟ جی، لاہور، پنڈی، گجرانوالہ میں جو مبینہ حملے ہوئے۔ ہاں، اور ویڈیو کے مطابق بھارت نے پہلے تو کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کیے۔ جی، پہلے انکار کیا اور پھر اچانک ایک پریس کانفرنس بلا لی۔ ایک دم سے؟ ہاں، اور ذمہ داری قبول کر لی۔ تجزیہ نگار اس تاخیر کو اور پھر اس پریس کانفرنس کے انداز کو بڑا اہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ ان کے مطابق وہ جو انداز تھا، مطلب وکرم مصری، کرنل صوفیہ قریشی، ونگ کمانڈر ویمکا سنگھ، یہ خود ایک نفسیاتی چال تھی، ایک ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کی کوشش۔ ایک فلمی انداز جیسا تجزیے میں کہا گیا ہے۔ بالکل بالکل، اسے فلمی انداز ہی کہا گیا ہے۔ اور پھر اسی پریس کانفرنس میں وہ پنجاب والا اینگل بھی آیا۔ جی، جہاں بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے تجزیہ میں؟ دیکھیے، تجزیہ نگار اسے سیدھا سیدھا نفسیاتی جنگ کی مثال کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا موقف ہے کہ چونکہ پاکستان اور سکھ برادری کا ایک خاص تعلق سمجھا جاتا ہے، خالستان تحریک کا بھی ذکر ہے۔ جی، تو اس الزام کا مقصد تھا کہ سکھوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے شک پیدا کیا جائے، تعلقات خراب کیے جائیں۔ بالکل، یعنی براہ راست سکھ آبادی کو نفسیاتی طور پر ہٹ کرنے کی کوشش تھی۔ سمجھ میں آیا۔ دوسری طرف یہ تجزیہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب یا جموں پر کسی حملے کی ذمہ داری نہیں لی۔ جی، یہی بات ہے۔ جبکہ ماضی میں جیسے وہ جو بھارتی طیارے گرائے تھے، ہاں، ابھینندن والا واقعہ، جی، اس وقت تو پاکستان نے فوراً ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو یہ فرق اہم ہے۔ بالکل، اور ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی فورن سیکرٹری سے جب گرائے گئے طیاروں کا پوچھا گیا تو انہوں نے واضح جواب نہیں دیا، اس سے گریز کیا مبینہ طور پر۔ جی، تجزیے میں اسے کافی اہم سمجھا گیا ہے۔ اچھا، اور وہ جو بھارت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کا F-16 گرا دیا، ہاں، اس پر تو تجزیہ بہت سخت موقف لیتا ہے، اسے مسترد کرتا ہے۔ کیا دلیل دی گئی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ F-16 کوئی عام جہاز تو ہے نہیں، اسے بنانے والی کمپنی یا ملک، ہاں، وہ تو فوراً بتا سکتے ہیں۔ جی، وہ آسانی سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کوئی طیارہ کم ہوا ہے یا نہیں، جیسا ابھینندن واقعے کے بعد بھی ہوا تھا۔ تب بھی تو بھارتی دعویٰ غلط ثابت ہوا تھا۔ بالکل، تو تجزیہ کہتا ہے کہ بھارت پہلے اپنا حساب دے، ان کے جو مبینہ طور پر رافیل گرائے گئے تھے۔ صحیح، تو یہ دعوے جوابی دعوے چل رہے ہیں، لیکن ان مبینہ پاکستانی ڈرون حملوں کی جو بات ہے ان پر بھی کچھ سوالات ہیں تجزیے میں۔ جی، تجزیہ نگار یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اتنے پاکستانی ڈرون حملے ہوئے تو کوئی خاص بھارتی فوجی ٹھکانہ کیوں نہیں نشانہ بنا؟ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ جبکہ پاکستان نے تو مبینہ بھارتی ڈرونز کے اہداف بتائے تھے، جیسے مساجد، مدارس وغیرہ۔ جی بالکل، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج کل تو سیٹلائٹ کا دور ہے، سرحد پار اتنے بڑے پیمانے پر ڈرون بھیجنا، چھپانا آسان تو نہیں ہے۔ تو پھر ان دعووں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کہتا ہے کہ شاید یہ مستقبل کی کسی کارروائی کا جواز بنانے کی تیاری تھی۔ اچھا، ایک طرح سے بہانہ بنانا۔ جی، اس تجزیے میں کچھ تنقیدوں کا بھی جواب ہے جو پاکستان پر ہوئیں، جیسے وہ لاک والے طیارے کیوں نہیں گرائے، ابھینندن کو واپس کیوں کیا۔ ہاں، اس پر بات ہوئی ہے۔ تجزیہ اسے ڈیٹرنس کہتا ہے، یعنی طاقت کا توازن قائم رکھنا، جنگ کو بڑھنے سے روکنا۔ بالکل، دلیل یہ ہے کہ سارے طیارے گرانا یا پائلٹ واپس نہ کرنا، اس سے جنگ بھڑک سکتی تھی، غیر ضروری کشیدگی بڑھتی۔ جی، اور ابھینندن کے ساتھ جو سلوک تھا اسے ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر خود کو پیش کرنے کی کوشش کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ جعلی خبروں والا معاملہ، اس پر کافی زور تھا تجزیے میں۔ یقیناً، ویڈیو میں واٹس ایپ پر جو افواہیں پھیلیں،
पंजाब हुकूमत का जाली नोटिफिकेशन, लाहौर खाली करने की खबरें, हाँ वो बहुत भाली थे। उनके खिलाफ सख्त तंबीह की गई है। शहरियों से कहा गया है कि भाई पहले तस्दीक करें मुसद्दिका ज़राए से, ऐसे ही ना फैलाएं। बिल्कुल खौफो हिरास फैलाकर अनजाने में दुश्मन की नफसियाती जंग का हिस्सा न बने। तज्जिया निगार तो कहते हैं कि मुखालिफ फरीक झूठ और धोखाधही इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, बतौर हथियार। तो खुलासा ये हुआ कि ये कशीदगी सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जहनों में भी लड़ी जा रही है। मालूमात, गलत मालूमात, तासुरात, ये सब हथियार हैं। ठीक है। और ये हमें एक अहम सवाल की तरफ लाता है जो इस तज्जिये से निकलता है। वो क्या? कि आज के दौर में मालूमात चाहे वो सही हो या गलत, किस हद तक अवामी राय और बैनुल अक़वामी तासुर को बना या बिगाड़ सकती है। और क्या ये मुमकिन है कि ये जो बयानिए की जंग है उसका नतीजा ज़मीनी हक़ाइक़ से भी ज़्यादा अहम हो जाए?